اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں عمران، ان کی آل کا ذکر ہے اس میں۔ اور یہ سورت جو ہے، اس سورت کی بہت سی آیات وفد نجران، جو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد تھا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے حضرت عمران اور ان کی آل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں وحی کیا، اور تاکہ جو ہے وہ ان کے سوالات کے جواب دیں اور ان کے بارے میں ان کو ان کے صحیح دین کے بارے میں ان کو بتائیں۔ آیت نمبر 42۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ہیکل میں تھیں، اور ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ وہ ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی، جو ہے ہیکل کی، بیت المقدس میں ہیکل کی جو خدمت، عبادت اور سب کے سب امور کے لیے، یعنی کہ رب کی راہ میں انہیں وقف کر دیں گی۔ تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جو ہے، جب ان کے اوپر آزمائش آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے جو ہے اپنے مشیت، اپنی جو ہے اپنی منصوبہ جو ان کا تھا، جس طرح سے انہوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کرنے تھے، وہ سب باتوں سے گزارا۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی عمر صرف اور صرف روایات کے مطابق 15 یا 16 سال کے قریب تھی، یعنی لیس دین 20، ٹین ایج میں وہ تھیں۔ اور ان پر فرشتوں نے وحی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک کر دیا ہے، یعنی شیطان سے پاک کر دیا ہے اور ہر گناہ سے پاک کر دیا ہے، عبادت و ریاضت کی وجہ سے ہر گناہ سے پاک کر دیا، آپ کے درجات بلند کیے ہیں۔ اور جن کو اللہ منتخب کرتا ہے وہ تو پیدائشی طور پر ہی منتخب ہوتے ہیں، اب وہ حالات ہوتے ہیں، وہ آزمائشیں، قربانیاں ہوتی ہیں جس سے انہوں نے اس مقام کو اپنے کردار سے بھی جسٹیفائی کر دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سارے جہان کی عورتوں میں ان کا انتخاب کر لیا۔ اس بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں، یعنی گزشتہ زمانے میں، حضرت مریم علیہ السلام کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، اور انہوں نے پھر اپنے زمانے کی بات کی ہے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ تو یعنی ایک اتنی چھوٹی ایج میں ان کا روحانی مقام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو جو ہے رزق عطا فرماتے تھے، اور جو ہے ان کے کمرے میں بے موسمی پھل حضرت زکریا علیہ السلام جنہوں نے ان کی کفالت کی، انہوں نے دیکھے، اور وہ سب واقعہ جو بھی پچھلی آیات میں ڈسکس ہوا ہے، انہوں نے اپنے لیے بھی پھر دعا کی۔ آیت نمبر 43۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو کیا کہا کہ جو ہے آپ جو ہے اس سارے کرم، شکر گزاری اور وہ انتخاب اور وہ چناؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے لیے کر لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی عزت جس کے لیے ان کو منتخب کر لیا، اس کے لیے اس کے جواب میں وہ کیا کریں؟ اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، سجدہ اور رکوع کریں، چونکہ وہ ہیکل میں تھیں، اور تمام جو دین الہی ہیں، تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، ان میں جو ہے عبادت کے طریقے میں سجدہ اور رکوع شامل رہا ہے، اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ سجدہ اور رکوع کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ ہیکل میں جو ہے اجتماعی عبادت جب ہوتی ہے تو سب کے ساتھ جو ہے وہ بھی رکوع و سجود کریں۔ آیت نمبر 44۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون ان میں سے پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یعنی یہ آیات اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آپ ان باتوں کو نہ جانتے تھے، یہ میں آپ پر وحی کر رہا ہوں، یعنی اللہ وحی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا، تو آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہ تھے، اور یہ جو سب باتیں اللہ نے وحی کر دیں، اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ وحی کے ذریعے آپ تک اطلاع پہنچی ہے، آپ کوئی وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ کے علم میں یہ باتیں تھیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ باتیں وحی کرنے
سے ایک یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، انہوں نے تو جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے کہ وہ کتابیں پڑھ سکتے، نہ وہ کسی استاد سے پڑھے تھے، اور اس بات کا ثبوت سب کے پاس تھا کہ انہوں نے نہ کسی استاد سے پڑھا نہ کسی کتاب کو پڑھا، پھر ان کے پاس یہ علم سارا کا سارا جو انہوں نے سوالات کے جواب دیے وفد نجران کے، یہ علم کہاں سے آ گیا؟ یہ جو سب کی سب باتیں ہیں جو قرآن پاک میں لکھی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے وحی کی، اور ان لوگوں کو اس وقت کے کرسچنز کو بتانے کے لیے یہی کافی تھا کہ یہ باتیں کس سورس سے آ گئیں، ان کے اندر کے معاملات اس جھگڑے کے وقت جو ہوا تھا وہ تو نہیں تھے، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کیسے ہو گیا؟ یہ سب وحی کے ذریعے ہو گیا۔ اور جھگڑا کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا چونکہ بہت ان کا بلند مقام تھا ان کے والدین کا، اور جس طرح سے ان کی جو ہے پیدائش کے وقت دعا کی گئی تھی کہ وہ انہیں رب کے راستے میں وقف کر دیں گی، تو بہت سارے لوگ یہ خواہش مند تھے کہ وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کریں، حتیٰ کہ اس بارے میں قرآن اندازی کی گئی۔ ان کے جو خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی بھی تھے، وہ بھی خواہش مند تھے، تو پھر جو ہے اس کے لیے پھر فیصلہ یہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، کہ جو ہے جتنے لوگ خواہش مند ہیں وہ اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالیں گے، تو جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے خلاف جائے گا تو وہ اس کا سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ سب نے نشانی لگا کر اپنے اپنے قلم ڈالے، اور پھر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ڈالا، تو ان کا جو قلم تھا وہ دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیر رہا تھا، تو اس طرح سے جو ہے ان کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس سے سمجھا گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قلم جو ہے دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا، اور یہاں پر یہ سارا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا، اور جو ہے یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ وحی جو ہے وہ تو اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے، اللہ کے رسولوں پر آتی ہے، انبیاء پر آتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ جو ہے نجران کے وفد کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ تو آج تک کا ہمارا لیکچر ختم ہوا ہے، انشاءاللہ باقی گفتگو نیکسٹ لیکچر میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔